پشاور میں پاکستان فضائیہ کے کیمپ پر حملہ، آرمی پبلک سکول اور پشاور ایئرپورٹ پر حملے سے کوئی زیادہ مختلف نہیں تھا۔ پاکستان فوج کے کمانڈوز اور دیگر سیکیورٹی اہلکاروں کی بڑی تعداد نے کیمپ میں پہنچ کر حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا۔ یہ حملہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ہی کیا گیا تھا۔ پی ایف کیمپ کا احاطہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے اور اس جانب پی ایف کیمپ کے 2 بڑے گیٹ ہیں جہاں پر شدت پسندوں نے حملے کیے اور دھماکے بھی کیے۔ اس کے بعد جب سیکیورٹی اہلکار اس جگہ پر آئے تو بقیہ شدت پسند عقبی راستے سے داخل ہوئے جہاں ان کی سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں۔ عینی شاہدین کا کہنا تھا کہ حملہ آوروں نے ملیشیا کا لباس پہنا ہوا تھا اور ان کے پاس پی اے ایف کے کارڈز تھے اور خود کش جیکٹس پہنے ہوئے تھے۔ 5:20 کا ٹائم تھا کہ میں مسجد میں سنتیں پڑھ رہا تھا۔ پہلے رکعت میں نے کی، جب دوسری کے لیے کھڑا ہو گیا تو فائر شروع ہو گیا۔ میں نے رکعت پورے کر دیا، پھر لوگ رہے کہ فائرنگ شروع ہوئے اور دہشت گرد ہیں، تو ہم مسجد میں تھے، باہر نہیں نکلے ہیں۔ آگے باہر والا بھی آگے پیچھے دوڑ رہے تھے، پتہ نہیں چلتا کہ کون ہے، کدھر سے آئے، یہ پتہ نہیں ہے کہ اندر ہے کہ باہر ہے۔ تھوڑی دیر بعد کے بعد مسجد میں اندر آ گیا ایک دہشت گرد اور اس نے شیشہ توڑ دیا، فائرنگ شروع کر دیا۔ پاکستان آرمی چیف راحیل شریف اور پاک فضائیہ کے سربراہ نے بھی کیمپ کا دورہ کیا اور اس حملے میں زخمیوں کی عیادت کی۔ صوبائی حکومت کا کہنا ہے کہ شدت پسند اپنے ہدف تک پہنچنے میں ناکام رہے ہیں۔ جب سے فوج نے آپریشن شروع کیا ہے بڑی حد تک ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ یہ اکا دکا واقعات بعض اوقات کسی جگہ رونما ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بالکل ختم ہو گئے ہیں، لیکن ختم ہونے کے بالکل قریب تر ہے۔ اور یہ بھی آج ان کا ایک قسم کا ناکام حملہ ہوا، انہوں نے جو کوشش کی ہے اللہ کے فضل سے ان کو اس میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ شمالی وزیرستان اور خیبر ایجنسی میں کوئی 15 ماہ سے فوجی آپریشن جاری ہے اور حکام کا کہنا ہے کہ شدت پسندوں کا تقریباً خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شدت پسند تنظیمیں اتنی بڑی کارروائیوں کے بعد بھی کیا اہم اور حساس مقامات پر حملوں کی اہلیت رکھتی ہیں؟ عزیز اللہ خان، BBC نیوز، پشاور۔